السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی بیماری کے حوالے سے ہے جس سے ہر چوتھا شخص متاثر ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہر چوتھے بندے کے اوپر یہ بیماری ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اسے انگزائٹی، بے چینی یا اضطراب کہا جاتا ہے۔ یعنی اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس کی کیا علامات ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پلپیٹیشن ایک بے ترتیب سی دھڑکن ہوتی ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے، کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، سر چکراتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، یعنی ایک آدمی جنگل میں سے گزر رہا ہے اور اس کے سامنے اگر شیر یا کوئی جانور، ایسا خوفناک جانور آتا ہے تو اسے پسینہ چھوٹ جاتا ہے خوف سے، تو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ وہ خوف، وہ بے چینی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کوئی خوف والی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پسینہ آ رہا ہے اور وہ گھبرا رہا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، تو یہ جو نارمل حالات میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کو ہم بے چینی کہتے ہیں۔ اب یہ بے چینی ویسے تو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب ایک خاص لیول سے بڑھ جاتی ہے تو یہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے ہم انگزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اب کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دماغ کے ساتھ ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کی ECG کرتا ہے، دل چیک کرتا ہے، تو یہ ان کے دل کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بیسیکلی دماغ کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی مستقل فکر یا غیر معمولی پریشان کن کیفیت کے اندر رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کا فوکس نہیں ہوتا، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا ایک چیز پہ۔ اس کے علاوہ اس کو نیند کے مسائل یا چڑچڑاپن آتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ پینک اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ پینک اٹیک یہ ہوتا ہے کہ بندہ، یعنی لمحاتی ایک اٹیک آتا ہے، دورہ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ وہ یعنی سفر کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے گھر کا کوئی جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے، اس کا والد، والدہ، بھائی، اگر وہ گھر سے جائیں تو اس کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ کوئی چیز کھاتا ہے، ایٹ کرتا ہے، اپنی باڈی میں لیتا ہے، تو اس کا بھی خوف ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو بیسیکلی یہ ذہنی مسئلہ ہے انگزائٹی کا، اور بڑی کامن سمٹم ہے یہ۔ تو بیسیکلی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جسٹ سمپل جو ہے، جو اس کی روٹ کاز ہے اس کا پتہ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ تو آدمی کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے یا کسی فزیشین کے پاس چلا جائے تو اس کا اس کو پراپرلی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، کوئی چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس، اور وہ عامل چونکہ خود جاہل ہوتے ہیں تو وہ بندے کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ ان کو کہہ دیتے ہیں یہ چیز گلے میں لٹکا لیں، بازو پہ لٹکا لیں، گھر میں لٹکا دیں، وہ حالانکہ جب تک بیماری کی روٹ کاز کو آدمی نہیں پہنچے گا تو چاہے وہ اس عامل کو ایک گلے میں لٹکا لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو بیسیکلی یہ کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری ہو کیوں رہی ہے۔ عام طور پہ اس کا تعلق کسی غم کے ساتھ ہوتا ہے، یا ماضی کے پچھتاوے کے ساتھ ہوتا ہے، یا مستقبل کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایکسپیکٹیشن کے ٹوٹنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی نے اپنی توقعات لگائی ہوتی ہیں، جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو اس کا ایک ذہن میں اٹیک ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کسی کا کوئی کلوز آدمی، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس سے آدمی چلا جاتا ہے انگزائٹی میں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ فائنینشیل سٹریس بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ڈیفرنٹ کازز ہیں۔ آدمی کو پتہ لگنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو وہ اس میٹر کو ریزالو کرے۔ اور بطور مسلمان ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ، یعنی اگر کوئی حالات آتے ہیں، حالات تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو حالات صرف ایک اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نہیں دور کرنے ہیں، بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو
پوری دنیا کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ نہ کریں، انڈیو ایکسپیکٹیشن کسی سے نہ ڈیولپ کریں، توقعات صرف ایک اللہ کی ذات سے رکھیں۔ جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے توقعات وابستہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی مایوسی ہوگی، اور یہ جو مایوسی ہوتی ہے یہ پھر گھبراہٹ کا ذریعہ بنتی ہے، بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر یہ ہے کہ جی ڈاکٹرز ایک سیشنز جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سیشنز ان کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ایک ہلکی سی جو ہے اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں، تو اس کو لینے سے آدمی جو ہے نا یعنی 3 سے 5 ماہ کے اندر جو ہے بالکل فٹ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کچھ جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ اگر وہ صحیح ڈائریکشن پہ آئے گا تو وہ ایزیلی اس سے ریکور کر جائے گا، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ کبھی جاہل عاملوں کے پاس چلا جائے گا یا کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ فائنینشیل سٹریس کی وجہ سے یا کسی اور کاز کی وجہ سے، ایکسپیکٹیشن کے ٹوٹنے سے، غم سے، پچھتاوے سے یا خوف سے بے چینی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے آدمی اپنے آپ کو بیلنس رکھے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اور اس کے ساتھ ایک اور جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں، یعنی ڈیلی واک کریں، سلیپ بہتر ہو، موبائل پہ کنسنٹریشن زیادہ نہ ہو، اس کے علاوہ یا غذا اچھی رکھیں جس میں پھل کا استعمال کریں، اور چائے اور کافی سے پرہیز کریں، دودھ استعمال کر لیں، دہی استعمال کر لیں، یعنی جو وائٹ چیزیں ملک والی وہ استعمال کریں، اس کے ساتھ پھل استعمال کریں۔ تو اس طرح کرنے سے جو ہے آدمی جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بیسٹ ٹیکنیک جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں پوری دنیا کے وہ یہ ہے کہ لانگ بریتھنگ، کہ آپ لمبے سانس لیں، یعنی آپ 4 سیکنڈ میں سانس کو اپنے اندر لیں، پھر 2 یا 3 سیکنڈ اسے ہولڈ کریں، پھر آہستہ آہستہ اسے کیا کریں، ایکسہیل کریں۔ تو لمبے سانس آہستہ آہستہ لینے سے تو وہ یعنی انگزائٹی سے آدمی نکل آتا ہے، اور جب بھی کوئی پینک اٹیک ہو تو اس میں آدمی پریشان ہونے کے بجائے جسٹ لمبی سانس لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے جو موجودہ چیزیں اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، یعنی گھر کی چیزوں کو دیکھیں، کسی سے بات کرنا شروع کر دیں، تو یہ انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے، پینک اٹیک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ جو بھی یہ چیزیں فیس کریں تو فوری طور پہ جو ہے اپنے کسی اچھے کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ اس کا پرماننٹ علاج ہو سکے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینکس۔